لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے ہمارے آصف بھائی ہیں، انہوں نے ممبئی سے سوال کیا ہے۔ ممبئی میں رہتے ہیں آپ، تو ممبئی میں ایک چلن ہے سفر المظفر کے مبارک مہینے کا کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ لوگ 13 تاریخ کے بارے میں، سفر کی 13 تاریخ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کو بلائیں اترتی ہیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں، تو لوگوں نے وہاں پر بلاؤں سے بچنے کے لیے ایک کام کرنا شروع کیا ہے کہ 13 تاریخ کی صبح کو یہ فاتحہ دلاتے ہیں، اور فاتحہ میں جو نیاز ہوتی ہے وہ جو بھی ہوگی وہ 13 عدد میں رکھی ہوگی۔ جیسے سیب رکھے ہیں تو 13 رکھے ہیں، اگر کھیر بنائے ہیں تو 13 پلیٹ میں رکھے ہیں، یعنی جو بھی چیز ہوں گی وہ 13 عدد میں 13 حصوں میں رکھی ہوں گی، اور اس کو تیج 13 یا 13 تیج کی فاتحہ لوگ ممبئی میں کہتے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ دلانا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے؟ اس پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ پورا جواب سنیے اور ممبئی کے لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کر دیجئے کہ لوگ اس کے بارے میں صحیح معلومات جو ہیں، صحیح علم اس کے بارے میں لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسلام دین حق و صداقت ہے جس نے عقیدہ توحید و رسالت کے انوار سے کائنات کو روشن و منور کیا اور ہر قسم کے باطل رسومات و مشرکانہ توہمات کی اندھیریوں کو کافور کر دیا، مٹا دیا۔ جاہلیت کے فرسودہ رسومات میں یہ بات بھی تھی، جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کے دور میں، جب اسلام دنیا میں، جب اسلام حضور کے زمانے میں تشریف نہیں لایا تھا، جب آقا کریم علیہ السلام کے دور میں اسلام تشریف نہیں لایا تھا، اس سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، اس جاہلیت کے دور میں جو تھا وہ ماہ سفر کو، سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے۔ بدشگونی مطلب نحوست لیتے تھے۔ سنن ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ شیطانی کام ہے۔ کسی بھی چیز سے XYZ کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا کہ اس دن برا ہے، یہ وقت برا ہے، اس دن برے ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی بدشگونی لینا یہ شیطانی کام ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اڑ کر نہیں لگتی، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگ الو کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، آقا نے اس کو بھی رد کیا کہ اس کی بھی نحوست کوئی چیز نہیں، اور نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، زجاجۃ المصابیح جلد نمبر 3 کتاب الطب ورقہ باب الفال والتیرہ صفحہ نمبر 447۔ حضرت سیدی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری محدث دکن علیہ رحمہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے زجاجۃ المصابیح کی حاشیہ میں آپ لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا کہ محدث نے اس حدیث شریف کے بارے میں اپنے استاد محمد بن راشد سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگ سفر کی آمد کو، سفر کے آنے کو، سفر کے مہینے کے آنے کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس حقیقت امر کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر میں، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے اس وہم کی نفی ہو جاتی ہے، اس غلط خیالی کی رد ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے جو ماہ سفر سے متعلق کیا جاتا ہے کہ اس میں آفات و بلیات بکثرت نازل ہوا کرتی ہے، اس کی بھی رد ہو گئی۔ ایک تو منحوس نہیں ہے یہ مہینہ، اس مہینے کی کوئی تاریخ میں نحوست نہیں ہے، اور بلائیں اور آفتیں نازل ہونے کے بارے میں جو لوگوں کا وہم ہے، لوگوں کی سوچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی، یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی، لوگوں کو اس سے دور رہنی چاہیے، بچنی چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ یہ حاشیہ زجاجۃ المصابیح جلد نمبر 3 کتاب الطب ورقہ
باب الفال والتیرہ صفحہ 447 میں ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس میں شادی بیاہ، خوشی و مسرت کی تقاریب کے انعقاد کو نامناسب سمجھنا، یہ سب معاملات جاہلیت کے باطل توہمات کی پیداوار ہیں جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیرہ تیزی کے نام سے جو بھی کچھ کیے جاتے ہیں، بعض لوگ انڈے رکھتے ہیں، ممبئی میں انڈے کا بھی رواج ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 13 انڈے رکھ دیے یا 13 کوئی سامان رکھ دیے، تو یہ تو 13 تیزی کے نام سے جو بھی 13 چیز ڈال کر کے لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جو بلائیں اتریں گی ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ فاتحہ دلانا غلط نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فاتحہ دلا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو صرف فاتحہ دلائیں، غریبوں میں تقسیم کریں اور دعا کریں مولا ان صدقات کے ذریعے یہ جو غریبوں کو دیا اس کے صدقے ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے بچا۔ یہ سوچنا ہو کہ جو سفر میں بلائیں اتر رہی ہیں اور سفر کی نحوست ہے اس سے بچا، نہیں، سفر میں کوئی اسپیشلی بلائیں نہیں نازل ہو رہی ہیں، سفر میں کوئی اسپیشلی نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست ہی نہیں ہے، بس ایک مطلق دعا کر سکتے ہیں آپ، جیسے جنرلی دعا کرتے ہیں کہ مولا بلاؤں سے بچا، آفتوں سے بچا، ایک جنرل دعا تو لوگ کرتے ہی ہیں، تو جنرل ایک نیت ہو تو فاتحہ دلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے میں ثواب ہی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سفر کی 13 تاریخ کو اس فاتحہ کی وجہ سے 13 تاریخ کے جو بلائیں اتر رہی ہے وہ بھی فجر کے بعد ہی فاتحہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بس دن شروع ہو رہا ہے فاتحہ دلا دو بلاؤں سے بچ جاؤ، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے مسلمانوں کا، تو یہ غلط سوچ ہے۔ فاتحہ اس لیے نہ دلائیں کہ جو بلائیں اتر رہی ہے سفر کے 13 تاریخ کو ہم اس سے بچ جائیں گے، کوئی بلائیں اتر ہی نہیں رہی ہے، رسول اللہ نے اس کو منع فرما دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے، تو یہ تو نبی کے ساتھ ایک طریقے سے اختلاف ہوا نا، آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف کا معاملہ بنا کر کے رکھا ہے۔ کب تک اس جاہلیت میں پڑے رہیے گا؟ باہر آئیے جاہلیت سے، علم کی روشنی مل رہی ہے، اجالے میں آ جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔